أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پھر تلاشی لی گئی ان تمام بھائیوں کے غلے سے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر وہ گم شدہ پیالہ نکالا اپنے بھائی بن یمین کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر بنائی حضرت یوسف کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف اپنے بھائی کو بالکل حاصل نہ کر سکتے تھے مصر کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ ہو سکتا تھا جو اللہ چاہتا۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے درجے ہم چاہیں بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر بڑے عالم سے بھی اوپر ایک علم والا اللہ موجود ہے۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر یہ بن یمین چوری کر چکا ہے تو فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کا ایک اور بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ فأسرها یوسف فی نفسی، مگر یوسف نے اس بات کو مخفی اور راز رکھا۔ ولم یبدها لهم، اور ان کے سامنے کوئی بات نہ کی۔ قال، حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا، انتم شر مکانا، تم تو بہت ہی بری جگہ پر ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو من گھڑت باتیں تم بناتے ہو اللہ ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ قالوا، اب بھائی سارے کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بن یمین کا والد بہت بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانا، آپ ہمیں رکھ لیجئے، اس کو واپس کر دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں۔ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی، کہ ان نأخذ، میں کچھ بھی نہیں لے سکتا، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر جس کے پاس یہ چوری پکڑی گئی میں اس کو ہی لوں گا۔ انا اذا لظالمون، ورنہ تو ہم سب ظالم ہو جائیں گے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 76، 77، 78، 79، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف۔ جس ٹائم آواز لگ گئی کہ چوری ہو چکی ہے تو ایک تلاشی والا آیا اور وہ جو 10 بھائی تھے ان کے تھیلے کھول کر تلاشی لی گئی، مگر کسی کے تھیلے سے پیالہ نہیں نکلا۔ 11ویں نمبر پہ آخر میں آپ نے اپنے اس بھائی کے تھیلے کو کھولا، اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ پیالہ جان بوجھ کے انہوں نے رکھا تھا، وہاں سے پیالہ نکل آیا۔ جب نکل آیا اس وقت یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے کہ چلو اب میرے بھائی کے تھیلے سے چوری کیا ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ اور اب قرآن کہتا ہے کہ مصر کے قانون کے مطابق آپ کبھی بھی بن یمین کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، صرف یہ ایک تدبیر تھی، ہیلا تھا۔ اور الا ان یشاء اللہ، یہ تدبیر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یوسف کے تھیلے میں بھائی کا جو تھیلا تھا یوسف نے اس میں رکھ کر یہ خود چوری کا سلسلہ قائم کیا۔ اللہ نے ایک راستہ ان کو بتایا کہ تم ایسے کر لو، تمہارا بھائی بن یمین تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پر کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوسف نے غلطی کی، حضرت یوسف نے یہ چوری کا سلسلہ کروایا۔ قرآن کہتا ہے الا ان یشاء اللہ، یہ کس کی چاہت تھی؟ اللہ کی۔ لہذا نبی پہ کبھی انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا، نبی پہ کوئی انگلی۔ فوق کل ذی علم علیم، اللہ کہتے ہیں جتنا مرضی بڑا کوئی عالم ہو اس سے بڑا ایک عالم اللہ ہے۔ لہذا اگر کوئی مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا عالم یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کی تمام چیزیں جانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔
وہ جھوٹا ہے، اور کوئی نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے آقا سے بھی بڑے عالم اللہ ہیں، تمام نبیوں سے بڑے عالم اللہ ہیں، تمام رسولوں سے بڑے عالم اللہ ہیں۔ کوئی نجومی ہو، ستارہ پرست ہو، کوئی بہت بڑی پیشن گوئیاں کرنے والا ہو، لیکن ان تمام سے بڑا اللہ عالم ہے۔ اللہ کے علم سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ اگر اپنا علم روک دے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، یہ عقیدہ ہے۔ لوگ فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہر نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ جو علم اللہ دیتے ہیں وہ نبیوں کو ہے، جو اللہ نہیں دیتے نبیوں کو نہیں ہے۔ میرے نبی سے واضح پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، اور آپ نے فرمایا جبرائیل تجھے بھی نہیں پتا۔ تو پوچھنے آیا نا قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا، تجھے بھی نہیں پتا۔ البتہ کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ وہ جمعہ کے دن آئے گی، 10 محرم کو آئے گی، یہ نشانی ہے۔ وہ جمعہ کب ہوگا، وہ 10 محرم کب ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو نبیوں کو اللہ خاص علم دیتے ہیں، پھر نبی اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، لیکن آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف سے۔ اللہ کے علم دینے کے بغیر کوئی بندہ اپنے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب ان کے تھیلے سے نکل آیا پیالہ۔ اب قانون کیا ہے کہ جو چوری کرے گا مالک اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اب یہ بات تو پکی ہو گئی۔ اب جناب وہ جو 10 بھائی تھے ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے کہا یار یہ بن یامین چور نکل آیا۔ انہوں نے کیا بات کہی کہ اگر آج بن یامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ انہوں نے ان پہ بھی الزام لگا دیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یوسف یہ سامنے بیٹھے ہوئے، یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ وہ بن یامین کو پتا تھا کہ یوسف ہے، اور یوسف کو پتا تھا کہ یہ بن یامین ہے، آپس میں تول۔ 10 بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ یوسف ہے۔ 10 بھائیوں کو جب غصہ آیا، اور یہ غصہ تھا کہ اب یہ تو غلام بن جائے گا، ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ غصے میں آ کر انہوں نے کہا آج بن یامین نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی اور تھا یوسف، اس نے بھی کیا کی تھی؟ چوری۔ حضرت یوسف سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ولم یبدی حالہم، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کو پتا تھا اگر میں یوسف کہوں گا اپنے آپ کو تو یہ راز کھل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چور کیوں کہا؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ جب بچے تھے، آپ کی جو نانی اماں تھی اس کی ایک مورتی تھی، بت تھا، وہ اس کی پوجا کرتی تھی، اور یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اس کی مورتی چرا لی، مورتی چرا لی۔ بعض کہتے ہیں وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، بعض کہتے ہیں وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، مورتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، آپ نے وہ چرا لی، اور آپ کا یہ منشا تھا کہ یہ غائب ہو جائے گی تو میری نانی بتوں کی عبادت چھوڑ دے گی۔ تو وہ مشہور بات تھی کہ نانی اماں کی مورتی کوئی چرا کے لے گیا، اور الزام کس پہ آ گیا تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ پرانی بات۔ آج یہ بھائی کہہ رہے ہیں بن یامین اگر چوری کر چکا ہے تو اس کا بھائی یوسف اس سے پہلے کیا کر چکا ہے؟ چوری کر چکا ہے۔ حالانکہ وہ چوری آپ نے اس لیے تو نہیں کی تھی کہ وہ بت بیچ کے آپ روٹی کھاتے، وہ تو آپ نے اس لیے کی تھی کہ میری نانی اماں بتوں کو سجدہ کر رہی ہے، میں اس کو چرا کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ خیر، ولم یبدی حالہم، حضرت یوسف نے کوئی بات نہیں کی۔ بھائی کہہ رہے ہیں یوسف بھی چور ہے، بن یامین بھی چور ہے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، اس کے باوجود آپ کا تحمل دیکھیں، برداشت دیکھیں۔ غصہ بھی آیا ہے لیکن نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں اور تم مجھے چور کہہ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا انتم شر مکانا، بن یامین چوری کرے یا اس کا بھائی چوری کرے، لیکن تم اس سے زیادہ برائی والے مقام پر ہو۔ ان بھائیوں سے کیا کہا؟ تم اس سے زیادہ کیوں؟ اگر بن یامین نے چوری کی تو ایک پیالہ چوری کی ہے، اور اگر یوسف نے چوری کی تھی تو وہ ایک مورتی چرائی تھی، وہ تو چیزیں ہیں، لیکن تم نے تو ایک انسان کو چرایا ہے، اور وہ انسان کون تھے؟
यूसुफ थे, भाई से तुमने पकड़ा, बाप से अलहदा किया, कुएं में डाला, फिर निकले, फिर तुमने बेचा। तुम तो चोर हो, इंसानों को स्मगलिंग करते हो, इंसानों को अगवा करते हो, इंसानों को गायब करते हो। हमने अगर चोरी की तो मूर्ति को चुराया है, मेरे भाई ने अगर चोरी की तो इस प्याले को चुराया है। ये तो चीजों की चोरी कोई बड़ी चोरी नहीं है, लेकिन जो इंसान को अगवा करे और उसको कुएं में डाले, वो सबसे बड़ा क्या होता है? चोर होता है। फरमाया ठीक है, तुम इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन अंतुम शर्रुम मकाना, तुम क्या हो? ज्यादा गंदे हो, तुम्हारे अमल ज्यादा गंदे हैं, तुम्हारा जुर्म ज्यादा बड़ा है। वल्लाहु आलम बिमा तसिफून। अब वो ठंडे हो गए, अब उन्होंने समझ लिया कि भाई ये भाई हमारा बिन्यामीन तो गया, ये तो अब बनेगा गुलाम, हमारे हाथ से निकल गया। अब वो नरम हो गए और नरम होकर बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? या अय्युहल अजीज, ए बादशाह, ये जो बिन्यामीन आपने गुलाम बनाया, इसका बाप बूढ़ा है, जिसका नाम याकूब है, और बाप बूढ़ा इसके बगैर कभी नहीं रह सकता, लिहाजा हम 10 भाई हैं, आप इसको हमें वापस कर दें, हम 10 में से किसी को गुलाम बना लें। ये हीला इन्होंने सोचा कि चले हम में से कोई चला भी जाएगा, बिन्यामीन क्या होगा? बंद करो भाई मोबाइल, मोबाइल क्यों खोलते हो? बिन्यामीन हमें वापस कर दो, हम 10 भाई हैं, हम में से एक ले लो, लिहाजा हम इसको बाप के पास पहुंचा के अपना वादा क्या कर दें? पूरा कर दें। हजरत यूसुफ ने फरमाया, मुआज़ल्लाह अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना, मैं नबी हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं कि जिसने चोरी की है उसको आजाद कर दूं और जिसने की नहीं है उसको पकड़ के गुलाम बना लूं। चोरी तो मेरे भाई के थैले से निकली है, लिहाजा यही बिन्यामीन हमारा गुलाम बनेगा, मैं तुम में से किसी बंदे को नहीं ले सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो नबी जालिम हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि चोरी कोई करे और भरे कोई? चोरी इसके थैले से है और यही गुलाम बनेगा, और तुम्हें क्या होना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा। अब ये सारा फैसला हुआ, अल्लाह ने तदबीर इख्तियार फरमाई, इनके थैले से प्याला निकल आया, फिर ये गुलाम बन गए। हजरत यूसुफ चाहते थे बिन्यामीन अब मेरे भाई मुझे मिल चुके हैं, अब ये मुझसे जुदा न हो जाएं, क्योंकि वो भी चाहते थे बिन्यामीन मैं यूसुफ से हटूं ना, यूसुफ चाहते थे बिन्यामीन से मैं भी दूर ना हूं, हम दोनों किसी तरह इकट्ठे रहें, लेकिन कानून के मुताबिक वो बिन्यामीन को नहीं ले सकते थे। अल्लाह ने एक रास्ता उनको बताया है कि तुम इस तरह करो, अपने भाई के थैले में ये प्याला डालो और इल्जाम लगाओ सबके ऊपर, फिर चोरी के बाद तलाशी लो, तलाशी के बाद जहां से प्याला निकलेगा उसको तुम गुलाम बना लेना। अब वो एतराज भी तुम्हारे ऊपर नहीं करेंगे, इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि उस वक्त कानून था कि चोर गुलाम बना लिए जाए और चोर को वापस न जाने दिया जाए। इन्होंने अपने भाई को रखने के लिए ये चोरी का सिलसिला अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की चाहत, अल्लाह के इरादे, अल्लाह के इल्म के मुताबिक आपको ये रास्ता अल्लाह ने दिखाया था। इसमें नबी का कोई कसूर नहीं है, नबी का कोई गुनाह नहीं है, नबी की कोई गलती नहीं है, और ना ही नबी गुनाह करते हैं, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह अगर कोई हीला करवा रहे हैं कि भाई आप अपने आप को ऐसे इस्तेमाल कर लो ताकि आपकी चाहत क्या हो जाए? पूरी हो जाए। अल्लाह हम सबको अमल व समझ की तौफीक अता फरमाए।